12 ربیع الاول اسلام کی تاریخ کا سب سے مبارک دن ہے۔ اسی دن دنیا کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ یہ دن مکہ مکرمہ کے محلے بنی ہاشم میں طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر خوشی کی روشنی چھا گئی۔ اس دن ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا۔ آسمانوں پر فرشتے خوشی کا نغمہ پڑھنے لگے، زمین پر سکون اور رحمت کا نزول ہوا۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ ساوا کی جھیل خشک ہو گئی۔ آسمان پر ایسے ستارے چمکے جیسے پہلے کبھی نہ چمکے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک نئی روشنی ظاہر ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو سورج سے زیادہ روشن پایا۔ قبیلہ قریش حیران و ششدر تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش والدہ اور دادا نے کی۔ ولادت کے وقت حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا بدلنے لگی۔ آسمان و زمین میں امن و سکون چھا گیا۔ شیطانوں پر زبردست پابندیاں لگ گئیں۔ جادو ٹونے کے نظام ٹوٹنے لگے۔ مکے کی فضا میں خوشبو مہکنے لگی۔ کاہنوں کے بتائے ہوئے خواب جھوٹے پڑ گئے۔ دنیا کی ہر سمت ایک نئی کرن ابھری۔ بیت المقدس کے بت گرنے لگے۔ کیسر و کسریٰ کے خواب سچے ہونے لگے۔ مکے کی سرزمین کو نئی عزت ملی۔ حضرت آمنہ نے خواب میں نورانی ہستیوں کو دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اس نام کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام اس وقت عرب میں کسی کے پاس نہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے عقیقہ کیا۔ اہل قریش سب جمع ہوئے۔ سب نے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ بڑا عظیم ہے۔ اس دن مکے میں خوشی کی محفلیں سج گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو رحمت کا دن بنایا۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر نازل ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین و آسمان کو خوشخبری دی۔ خانہ کعبہ کی دیواریں جھومنے لگیں۔ دنیا کی فضائیں بدل گئیں۔ خوشبوئیں زمین پر برسنے لگیں۔ آسمان سے نورانی لہریں اترنے لگیں۔ جنات حیران ہو گئے۔ فرشتے گیت گانے لگے۔ زمین نرم و سکون بخش ہو گئی۔ بیماریاں دور ہونے لگیں۔ ستارے خوشی سے جھلملانے لگے۔ ظلمتیں ختم ہو کر روشنی آ گئی۔ حضرت آمنہ نے نور دیکھا جو شام تک پھیل گیا۔ یہ نور اسلام کے پھیلنے کی خبر دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بیت اللہ جھوم اٹھا۔ بت ہلنے لگے۔ قریش کے لوگ خوف و حیرت میں تھے، لیکن اہل ایمان کے دلوں کو خوشی ملی۔ یہ دن اہل عرب کے لیے نیا دور تھا۔ لوگ جان گئے کہ ایک عظیم ہستی پیدا ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے سب کو ضیافت دی۔ بچے کو دیکھ کر سب نے دعائیں دیں۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات کا امام پیدا ہوا۔ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آیا۔ دنیا کا سب سے بڑا انعام انسانوں کو ملا۔ اس دن رب نے اپنے محبوب کو بھیج کر رحمت مکمل کر دی۔ تاریخ اسلام کی بنیاد اسی دن سے جمی۔ امت مسلمہ کا افتخار اسی دن سے شروع ہوا۔ انبیاء کی دعائیں پوری ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سچی ہوئی۔ بنی اسرائیل کی کتابوں کی خبر پوری ہوئی۔ زمین و آسمان میں نور کے دروازے کھل گئے۔ جنت نے خوشی کا جشن منایا۔ دوزخ کے دروازے بند ہو گئے۔ فرشتوں کی تسبیحات بلند ہوئیں۔ نیکوں کو خوشخبری ملی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے سب کچھ روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دایا شفا حیران رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں عجیب نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آ رہی تھی۔ ولادت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، یہ توحید کی نشانی تھی۔ کائنات نے اس اشارے کو سلام کیا۔ حضرت عبد المطلب نے بچے کو خانہ کعبہ لے جا کر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن امن و سکون نازل ہوا۔ دشمنوں کے دل کمزور ہو گئے، دوستوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ قریش کو احساس ہوا کہ یہ بچہ عظیم ہے، یہ بچہ مستقبل میں دنیا کا امام ہوگا۔ مکے کی زمین پر تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوا۔ 12 ربیع الاول خوشی کا دن ہے، یہی دن مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہوا، اسی دن رحمت کا نزول ہوا۔ امت کو روشنی ملی، دلوں کو سکون ملا، غریبوں کو سہارا ملا، انسانیت کو رہنما ملا، دنیا کو کامل دین ملا۔ اور آج بھی 12 ربیع الاول کا دن امت کے لیے نور و برکت کا دن ہے۔